بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے، اور آپ کو میں اردو کے لیکچر نمبر 6 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے اردو کے اندر جو افسانوں کا سلسلہ تھا وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر ہم نے جو انتظار حسین صاحب کا افسانہ ہے اس کو ہم جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں، اس کی ہم بلند خوانی کر رہے تھے، اور اس کے اندر جو زندگی کے پہلوؤں سے جو بس کے سفر سے جو زندگی کے پہلوؤں کو جو وہ واضح کر رہے ہیں انتظار حسین صاحب، اس کے اوپر بھی ہم روشنی ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اس سے ہمیں زندگی کا کون سا سبق ملتا ہے، زندگی کے اندر کس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ اسی سے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی اپنی کتابیں کھول لیں، اور یہاں پر آپ کو ویڈیو میں بھی آپ کو یہ کتاب نظر آ رہی ہے میری۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ اس لڑکے کے بارے میں بات چل رہی تھی جو کہ بدحواس لڑکا تھا، اور وہ جو ہے وہ بدحواسی کے عالم میں جو ہے وہ دوسری جگہ جو ہے وہ یعنی کہ اپنے اسٹاپ سے پہلے اتر گیا تھا۔ تو اسی میں پھر جو ہے وہ اس کو بھی یہ ہوا کہ بھائی کاش مجھے مدد کرنی چاہیے تھی، میں یعنی کہ دیر کر گیا، مجھے چاہیے تھا کہ میں اس شخص کی جو ہے وہ مدد کرتا، اس کو سمجھا دیتا کہ ماڈل ٹاؤن جب آئے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن وہ بیچارہ بدحواسی میں غلط منزل پہ اتر گیا۔ تو یہ زندگی کے اندر بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بہت دیر کر دیتے ہیں۔ تو دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ چاہیے کہ ہم فوراً اسٹیپ لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اگلے ایک شخص کے بارے میں جو ہے وہ منظر کشی کر رہے ہیں یہاں سے کہ روکو روکو، ایک شخص ہر بڑھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بابو صاحب پہلے کیا سو رہے تھے؟ اب اگلے اسٹاپ پر بس رکے گی، اور کنڈکٹر سب سے اگلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ اچانک سے اٹھا اور اس نے دیکھا کہ میرا اسٹاپ تو آ گیا تھا لیکن میں اتر نہیں سکا، وہ اس نے روکو روکو کرنے کا کہا، لیکن کنڈکٹر نے جو ہے اس کو کہا کہ اب تو اگلے اسٹاپ پر ہی بس رکے گی، آپ پہلے سو رہے تھے، آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا؟ تو بہرحال وہ ہر بڑھا کر اٹھ کھڑا ہونے والا شخص فوراً ہی بیٹھ گیا۔ ایکا ایک ہی وہ اضطراب جس نے اسے بونچھال کی طرح آ لیا، اور ایکا ایک ہی یہ مایوسی کہ وہ آٹے کی طرح بیٹھ گیا۔ یعنی کہ وہ ایک دم سے جو ہے وہ اس کے اندر اضطراب اور بے چینی پیدا ہوئی، اور اس نے اس کو یعنی کہ اس بات پر مجبور کرا کہ بھائی فوراً جو ہے وہ اترنا چاہیے، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ جب فیصلہ آ گیا سامنے کہ بھائی اب تو بس رکے گی نہیں، اب تو بس آگے نکل آئے ہو تم، اب اپنے اسٹاپ سے آگے نکل آئے ہو تو اب تو تمہیں بھگتنا پڑے گا، یہ سزا تو تمہیں ملے گی کہ تمہیں جو ہے وہ اپنی زندگی یعنی کہ اپنے اسٹاپ سے آگے اترنا پڑے گا، پھر واپسی کا سفر تمہیں خود کرنا پڑ جائے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے ہمارے معاملے کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر بھی، کہ ہم بہت سارے جو ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہم فیصلے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ کبھی کبھی کرنے میں بہت دیر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ وقت پر فیصلے نہیں کر پاتے، اور ہم جو ہے وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم منزل کو جو ہے وہ اصل منزل جو ہوتی ہے اس سے ہم بھٹک جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس شخص کا اچانک اضطراب اور اچانک مایوسی دونوں ہی اسے عجیب لگے، اور جانے کیوں اسے پھر وہ دبلا لڑکا یاد آ گیا جو ماڈل ٹاؤن آنے سے پہلے ہی اتر گیا تھا، وہ جو اپنے اسٹاپ سے پہلے اتر گیا، اور وہ جو اپنے اسٹاپ سے آگے نکل گیا، اور وہ خود جو غلط بس میں سوار ہو گیا، اور وہ جسے بس میں پاؤں ٹکانے کی جگہ نہ مل سکی، جو بس میں چڑھا اور چڑھ کر اتر گیا۔ جیسے پیچھے گزرا تھا اس شخص کا ذکر بھی کہ اس نے جو ہے وہ فوٹ اسٹیپ پہ پیر تو رکھ لیا تھا، لیکن اس کو کہا کہ بھائی وہ جگہ نہیں ہے تم اتر جاؤ۔ تو یہ سارے یعنی کہ بتا رہے ہیں کہ مختلف لوگوں کی زندگیوں کے حوالے سے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی منزل سے پہلے ہی اتر جاتے ہیں، اپنی منزل کا تعین ہی نہیں کر پاتے صحیح سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی منزل کو چھوڑ چھاڑ کر آگے نکل جاتے ہیں، وہ دوسری جو ہے وہ منزل کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اپنی زندگی کی شروعاتی غلط طریقے سے کرتے ہیں، یعنی کہ وہ بیٹھتے ہی غلط بس میں، شروعاتی انہوں نے غلط طریقے سے کری۔ اسی طرح جو ہے وہ جو بتایا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ زندگی میں آنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ زندگی میں نہیں آ پاتے، بلکہ ان کے جو ہے وہ ابتدا ہوتے ہی جو ہے وہ ان کا سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بسوں میں سفر کرنے والے کسی نہ کسی طور ضرور خراب ہوتے ہیں، مگر میں کہاں جا رہا ہوں؟ اسے یکایک خیال آیا کہ بس تو اب ماڈل ٹاؤن کے قریب پہنچ چکی ہے، اور وہ ایک ذرا سی اکساہٹ کی وجہ سے کہاں سے کہاں نکل گیا، یعنی کہ ذرا سی اس نے اپنی جو ہے وہ زندگی گزارنے میں جلدی کری اور وہ کہاں سے کہاں نکل آیا۔ اس رات گئے ماڈل ٹاؤن جا کر واپس ہونا کتنی مصیبت ہے۔ اسے پھر خالد یاد آنے لگا، وہ یہاں ہوتا تو آج کتنی آسانی رہتی۔ خالد جس کے بارے میں اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ ماڈل ٹاؤن میں پہلے وہ رہتا تھا لیکن اب جو ہے وہ کہیں باہر چلا گیا ہے۔ خالد، نعیم پتھر اور شریف کالیا، ان کی صحبت میں وہ رت جگے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راتوں میں جاگنا۔
وہ راتیں دن تھیں کہ گھروں سے دور واپسی کے خیال سے بے نیاز گلیوں اور بازاروں کو کھونتے پھرتے، یعنی کہ گلیوں بازاروں میں جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہتے. وہ ٹکڑی کتنی جلدی بکھر گئی، یعنی کہ وہ جماعت، وہ گروہ جو ان کا دوستوں کا گروہ تھا وہ کتنی جلدی بکھر گیا. جانے والے کہاں کہاں گئے، اور اس کے لیے رات اب پہاڑ ہے کہ اس رات میں راستے سے ذرا بھٹک جانا قیامت نظر آتا ہے. چودھری جی یہ عمارت کیا بن رہی ہے؟ میلی اچکن والے نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے چوڑے چکلے شخص سے سوال کرا. یہ جو مسافر تھا، ایک چودھری یعنی کہ ایک میلی اچکن والے مسافر کا پہلے بھی ذکر آیا، اور اس کے بعد ایک چوڑے چکلے شخص کا جو ہے وہ ذکر یہاں پہ کر رہا ہے کہ وہ آپس میں وہ گفتگو شروع کرتے ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کارخانہ. تو صاحب اس راستے پر بہت بڑی عمارت بن گئی ہے. سکھا شخص کہنے لگا پہلے یہ ساری جگہ خالی پڑی تھی. خان صاحب جی پاکستان سے پہلے تم نے نہیں دیکھا. چوڑا چکلا شخص بولا یہ سب جنگل تھا. دن میں قافلے لٹتے تھے، مگر ایک مرتبہ یہاں 2 انگریز شکار کھیلنے آئے. بہت دیر تک گولی چلاتے رہے، جانور بچ بچ کر نکل جاتے. 2 لڑکے کھڑے تھے، انہوں نے جھنجھلا کر ان سے بندوقیں لیں اور ٹھائیں 2 فائر کیے اور 2 ہرن گرا دیے. پھر انہیں کیا سوجی کہ جوانی کے ترنگ میں بندوقوں کی نالیں، یعنی کہ بندوقوں کا رخ انگریزوں کی طرف کر دی. انگریز سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے. بھائی کمال ہوا، میلی اچکن والے نے دانت کے لہجے میں کہا. کمال نہیں ہوا حضرت جی، چوڑا چکلا شخص درد بھرے لہجے میں بولا. وہ انگریز بڑے صاحب تھے. دوسرے دن فرنگی پلٹن آ گئی. بہت جنگل کو کھوندا پر وہ لڑکے نہیں ملے، یعنی کہ بہت جنگل کو جو ہے وہ انہوں نے چھان بین کری جنگل کے اندر کہ وہ لڑکے ملے جنہوں نے جو ہے وہ یہ حرکت کری تھی. انہوں نے غصے میں آ کر جنگل میں ہی آگ لگا دی. 3 دن تک جنگل جلتا رہا. جو اندر رہا جل گیا، جو باہر نکلا گولی سے بھن گیا. بہت گھنا جنگل تھا، بہت پرانا درخت کھڑا تھا، سب جل گیا. میلی اچکن والے نے ٹھنڈا سانس بھرا. ہرے درختوں کو جلنا اچھا نہیں ہوتا. تو یہ ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اس طرح، تو ہماری زندگی کے اندر بھی اس طرح کے بہت زیادہ افسوسناک واقعات ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں. کہ جیسے 1971 16 دسمبر 1971 کا واقعہ ہماری زندگیوں کا ایک بہت سنگین واقعہ ہے، جس کے اندر ہمارا جو ہے پاکستان وہ دو ٹکڑوں میں جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، 2 لخت ہو گیا پاکستان. تو یہ بہت ہی یوں سمجھنے کے مسئلہ تھا. تو اچھا نہیں ہوا. بہت دنوں یہ جگہ اجاڑ پڑی ہے. دن میں آتے ڈر لگتا تھا. سیٹی کی آواز کے ساتھ بس رکی اور میلی اچکن والا لپک کر بس سے اتر گیا. بھائی اگلا اسٹاپ بھی؟ سکھا شخص نے کہا. سب اتر جائیں گے. اس نے بس کا ایک نظر میں جائزہ لیا. چوڑا چکلا آدمی، سکھا شخص، سونے والا شخص، بس تو واقعی خالی ہو گئی. وہ سارے لوگ جو ذرا سی جگہ کے لیے. اچھا چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے پھر ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم پڑھیں گے. تو بس ہم یہاں پر جو ہے وہ اپنا لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر اس سے مزید اس چیپٹر کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے، اور جو ہے وہ پھر اگلے چیپٹر کو ہم پھر اسٹارٹ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.